خدا متعال کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی شکر ہے پروردگار عالم کا۔ خدا متعال نے اسی دنیا کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام، قرآن کریم جیسی عظیم الشان حقائق سے ہمیں آشنا کیا، معرفت نصیب کی، ان کے چاہنے والوں میں قرار دیا، ہمارے دلوں میں ان کی سچی محبت قرار دی۔ بحمد اللہ رب العالمین، اس نے ہمیں سید الشہداء کے ذکر کی سعادت دی، اس فرش عزا پہ بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ کی دی ہوئی ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں قرآن و اہل بیت کے وفاداروں میں قرار فرمائے، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو قرآن و اہل بیت کے جانثاروں میں، تابعداروں میں قرار فرمائے۔ انشاءاللہ اسی دنیا کے اندر ان کے وارث کے ظہور کا بعظمت دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم نے اپنے دین کو مکمل ضابطۂ حیات زندگی گزارنے کے ایک جامع نظام کے طور پر ارسال فرمایا ہے، اور یہ جملہ اپنے اندر بہت گہرائی رکھتا ہے۔ مکمل ضابطۂ حیات، کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ زندگی آپ کی دنیا میں کہیں پر بھی گزر رہی ہو، آپ کا تعلق کسی بھی سماجی طبقے سے ہو، کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی تعلیمی سطح میں آپ ہوں، اور کسی بھی خاندانی حسب و نسب سے آپ کا تعلق ہو، آپ کی زندگی گزارنے کا جو بہترین قانون ہے وہ دین مبین اسلام ہے۔ اس پر عمل کر کے نہ صرف آپ اپنی دنیا کی سعادتوں کو حاصل کریں گے، بلکہ اخروی سعادتوں کی تضمین ہے آپ کے لیے، سیکیور ہے، گارنٹیڈ ہے۔ یہ دعویٰ کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو تبدیل نہ ہوتا، ہر قانون تبدیل ہوا ہے۔ چاہے ترقی یافتہ ترین ممالک کو دیکھ لیجئے، اور چاہے ان ممالک کو دیکھ لیجئے جن کو تشکیل پائے بھی کچھ سال سے زیادہ نہیں گزرے، ان سب کے ہاں قوانین تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ خدا کا قانون ہے، وحی کے اوپر مبنی ہے، علم الہی اس کی بنیاد ہے، جس کی بیس پہ یہ دعویٰ ہوا ہے کہ ملکوں کے قوانین بنتے ہیں چند کروڑ لوگوں کے لیے۔ دنیا کی سب سے زیادہ آبادی کا ملک 2 ارب نہیں ہے، اس کا قانون بھی تبدیل ہوتا رہے گا۔ خدا فرما رہا ہے کہ نہیں، میرا قانون اربوں کی آبادی کی دنیا کے لیے ہے، بلکہ دنیا کے علاوہ کسی اور پلانٹ پہ بھی چلے گئے تو قانون یہی رہے گا۔ بڑی عجیب بات ہے یہ۔ اور 1400 سال کے وقت گزرنے سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرامہ حرام الی یوم القیامہ۔ نبی اور ان کی اولاد پر درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو قانون الہی میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، خدا کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اگر خدا نے 1400 سال پہلے یہ کہا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے نبی کی ذات میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے، 1400 سال پہلے کہا تھا، اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی تھا، آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے، قیامت تک کسی بھی جغرافیائی علاقے کے اندر، کسی بھی نسل، قوم، قبیلے، رنگ، ساخت، کسی بھی ٹائپ کے انسان کے اندر یہی نمونہ عمل ہے۔ سیرت کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے سیرت صرف چند زندگی گزارنے کے ادب آداب کا نام نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پر پانی کیسے پی لیا اور کنگھی کیسے ہو گئی اور جوتے کیسے پہننے ہیں، صرف اس کا نام نہیں ہے۔ یہ تو ہے، سیرت کا تو یہ حصہ ہے، سیرت میں اس سے کہیں زیادہ گہرائی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ مختلف قوم قبیلے کے اندر
یہ ممکن ہے کہ کسی جغرافیہ کی وجہ سے، ماحول کی کسی تبدیلی کی وجہ سے، ممکن ہے کسی موسم کی وجہ سے کسی ایک سنت پر عمل نہ کیا جا سکے. یہ ممکن ہے، آپ کے اور میرے ساتھ ممکن ہے کہ ایسا پیش آ جائے. تو مثال کے طور پر فرض فرمائیے کہ کھجور کھانا سنت ہے، لیکن ممکن ہے کسی کو کوئی جسمانی بیماری ایسی لاحق ہو جائے جس کی وجہ سے وہ کھجور نہ کھا سکے. یہ ممکن ہے. غسل کرنا مستحب ہے، ممکن ہے کسی کے جسم کو پانی کی وجہ سے کوئی عارضہ ایسا لاحق ہو جائے جس کی وجہ سے وہ غسل نہ کر سکے، تیمم کرے گا اس کے علاوہ، وہ بھی سنت کا حصہ ہے، لیکن بہرحال سنت کا ایک حصہ ترک ہو رہا ہے. تو اب میں عرض کروں گا کہ سنت اگر صرف یہ ظاہر میں ہوتی تو شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا کہ بھئی سنت کا کچھ حصہ بعض اوقات بعض انسانوں کے لیے قابل عمل نہیں ہوتا. لیکن عزیزان محترم، سنت نبی جتنی سامنے جسمانی امور کے اندر نظر آ رہی ہے، اس سے کہیں گہری انسانوں کے اخلاق کے اندر نظر آ رہی ہے، انسانوں کے کردار کے اندر نظر آتی ہے، انسانوں کی مینٹالٹی کے اندر نظر آتی ہے. یہ جو سنت کا چیپٹر ہے، یہ وہ چیپٹر ہے جو کبھی قابل تعطیل نہیں ہے، یہ کبھی سسپینڈ نہیں ہوگا، اس پہ ہر انسان نے عمل کرنا ہے. چند سنتوں کی طرف میں نے اپنی گزشتہ آرائز کے اندر اشارہ کیا، اور چونکہ اس سلسلے کی یہاں آخری مجلس ہے تو انشاءاللہ چند سنتوں کی طرف آپ کی توجہ دلاتے ہوئے اختتام پذیر کریں گے. مجلس منسوب ہے ہمارے عزیز امام، وہ امام جس کی زیارت کا شرف معمولاً سب سے پہلے حاصل کیا جاتا ہے، نزدیک ہونے کی وجہ سے بھی، غریب الغربا ہونے کی وجہ سے بھی، محبتوں کا محور ہونے کی وجہ سے. مولا آٹھویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. بہت خوبصورت ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا. ہماری ارواح ان کے قدموں کی مٹی پر قربان. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے پاؤں میں کوئی تکلیف آنی ہے، میں جان قربان کروں تاکہ ان کے قدموں کی تکلیف کو برطرف کروں. ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، محبتوں کا محور ہے، توجہات کا محور ہے مولا آٹھویں امام کی ذات مقدس. ایک بار پھر مولا آٹھویں امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، عرض عقیدت کے لیے، عرض سلام کے لیے، گرچہ یہ سلام دور سے ہے لیکن روایات کے مطابق معصومین علیہم السلام کی خدمت میں بھیجے جانے والے سلاموں کو پہنچانے کے ذمہ دار خدا کے منصوب فرشتے ہیں. ہمارے سلام میں شاید وہ طاقت نہ ہو، لیکن اس عظیم الشان ہستی کے اندر یہ طاقت ہے. ان کی فضیلت ہے کہ خداوند متعال نے ان کی طرف عرض کیے جانے والے سلاموں کو ان تک پہنچانے کا وعدہ کیا ہے. تو عزیزان محترم، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، مل کر پوری توجہ کے ساتھ السلام علیکہ یا غریب الغربا، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء. یا مولا، آپ پر ہمارا سلام، آپ کے اجداد طاہرین پر بھی، اور آپ کی اولاد طیبہ و طاہرہ پر بھی، آپ کی مقدس زندگی پر، آپ کی مقدس شہادت کے اوپر، اور آپ کے منور اور مقدس روضہ اقدس کے اوپر. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خدا کا کرم ہے الحمدللہ رب العالمین، اور احسان ہے واقعا خدا متعال کا، اس نے ہمیں ان عظیم الشان ہستیوں کے ماننے والوں میں قرار دیا ہے. یہ خدا کا بڑا لطف ہے.
نبی کی سنت بہت وسیع ہے۔ نبی اکرم کی سنت طاہرہ جیسا کہ متعدد مرتبہ عرض ہوا، یہ صرف جسمانی حرکات کا نام نہیں ہے کہ نبی خدا جب مثال کے طور پہ گھر میں تشریف لاتے تھے تو سیدھا قدم رکھتے تھے، پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے تو سیدھا قدم رکھتے تھے، باہر نکلنے لگتے تھے مسجد سے تو پہلے الٹا قدم اٹھاتے تھے۔ یہ جو ظاہری آداب ہیں یہ انتہائی اہم ہیں، جیسا کہ میں نے علامہ طباطبائی کا آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان سے انسان کے اندر قرب حاصل ہوتا ہے نبی خدا کی ذات سے، اور یہ قرب ہے جو کمال ہے، کیونکہ انسان کامل کی ہستی ہے، ان کی کوئی بھی ریفلیکشن آپ کے اندر آئے گی وہ خود مجسم ہے اللہ کے اسماء حسنہ کی مجسم تجلی ہے، تو اگر ان کی کوئی بھی ریفلیکشن میرے اور آپ کے اندر آئے چاہے مختصر ہی صحیح تو کچھ نہ کچھ نصیب کروا دے گی۔ تو یہ بہت خوبصورت اور بہت اہم سنتیں ہیں جو حتی جسمانی طور پر موجود ہیں، لیکن عرض ہوا ان کے پیچھے فکر ہے، ان کے پیچھے اخلاق ہے، ان کے پیچھے خاص طرز فکر ہے، مینٹیلٹی، اورینٹیشن۔ اللہ کے نبی کی یہ جو سنت ہے اس کو اگر ہم مسلمان اپنے ذہن میں رکھ لیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو جامع نظام حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، وہ اپنے آپ کو دکھانا شروع کر دے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مینٹیلٹی کے اندر اور فزیکل پریکٹس کے اندر جو بہت بڑا فرق ہوتا ہے وہ یہ کہ بعض اوقات بعض لوگ فزیکل پریکٹسز کو بغیر سوچے سمجھے کر دیں گے، شاید وہ گہرائی نہیں آئے گی۔ بعض اوقات کوئی فزیکل پریکٹس کو کر دے اور ممکن ہے کہ جگہ اس کی ہو ہی نہ، مورد ہی نہ ہو، یہاں نہیں کرنی تھی، کر بیٹھے، ہو سکتا ہے۔ تو بہت امپورٹنٹ کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ اورینٹیشن۔ سوچا کیا تھا، کیا سوچنے کی دعوت دی تھی، اور میں اسی کے اوپر آج چند جملے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ اللہ کے نبی کا سوچنے کا انداز کیا تھا۔ تو ایک جملے کے اندر اس کو اور ایک اور سنت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک جملے کے اندر سوچنے کا انداز کیا تھا؟ اخروی، آخرت پہ بیس کر کے۔ اتنا بڑا فرق ہے انسان کی زندگی کے اندر، اس ایک اورینٹیشن کے ڈفرینس سے زمین و آسمان کا فرق بن جاتا ہے۔ اور میں ایک عجیب بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ مجالس سبا سینٹر کیلیفورنیا سین ہوزے کے لیے عرض کی جا رہی ہیں۔ آپ جو لوگ وہاں پہ رہنے والے ہیں وہ اپنے اطراف میں ایک جس کو آپ لوگ ملٹائی کلچرل سوسائٹی کہتے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور مختلف مذاہب کے لوگ بھی ہیں، قومیتیں مختلف ہیں، نسل مختلف ہیں، رنگ طور طریقے مختلف ہیں۔ اگر ہم سے کوئی یہ کہے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کرو جو سب سے افیکٹو تقسیم ہو، یعنی ایسی تقسیم کہ جس کے جو دو گروہ بنے وہ مکمل فرق رکھتے ہوں ایک دوسرے کے ساتھ، تو مثال کے طور پر ایسی میں عرض کر رہا ہوں، فرض کر لیجئے کہ میں قوم کی بیس پہ دو گروہ بناؤں، تو مثال کے طور پر یہ بناؤں کہ وہ جو امریکن نیشنل ہیں اور وہ جو امریکن نیشنل نہیں ہیں، یہ فرق اتنا اہم نہیں ہے۔ وہ جو فلاں نسل سے ہیں اور وہ جو فلاں نسل سے ہیں، یہ فرق اتنا اہم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس نسل کے کچھ لوگ ہوں گے جو تقریباً اسی جیسے ہوں گے، سوائے یہ کہ نسل کا فرق ہوگا، باقی کئی چیزیں ایک جیسی ہوں گی۔ یہ قوم یا وہ قوم، اس قوم کے اندر بھی کچھ لوگ ہوں گے، اس قوم کے اندر بھی کچھ لوگ ہوں گے جو ایک جیسے ہوں گے۔ آپ نے قوم کی وجہ سے تقسیم تو کر دیا ہے لیکن خاصیتیں ایک جیسی ہوں گی۔ سب سے زیادہ فیصلہ کن تقسیم کون سی ہے؟ میرے نزدیک سب سے زیادہ فیصلہ کن تقسیم ایک وہ ہے جس کی اورینٹیشن دنیا ہے، ایک وہ ہے جس کی اورینٹیشن آخرت ہے۔ یہ جو دو گروہ بنیں گے یہ فیصلہ کن گروہ ہیں۔
یہ بالکل مختلف گروہ ہیں۔ اب ممکن ہے کہ ہمسائے میں رہ رہے ہوں، ممکن ہے کہ ایک گھرانے کے اندر دو بھائی ہوں، ممکن ہے کہ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کے دوست ہوں، ممکن ہے، لیکن یہ جو دو گروہ ہیں یہ عزیزان محترم بالکل مختلف گروپ ہیں۔ ایک وہ جس کا دیکھنے کا انداز آخرت ہے، جو آخرت کے لیے جی رہا ہے، آخرت کے لیے زندگی گزار رہا ہے، اور مولا کے فرمان کے مطابق آخرت کے فرزند میں سے ہے، ابناء الآخرہ ہے۔ اور ایک وہ ہے جو دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے، یہ کچھ اور ہے، وہ کچھ اور ہے۔ اللہ کے نبی کون تھے؟ اہل آخرت تھے، دنیا میں، دنیا کے لیے نہیں تھے۔ کتنے جملات موجود ہیں، اور وہ نفیس واقعہ جو میں بہت زیادہ عرض کرتا ہوں، تکرار بھی کافی زیادہ ہو چکی ہے اس کی، بس اشارتاً عرض کروں کہ کسی نے اللہ کے نبی کو تحفے میں بھنا ہوا گوشت دیا کسی پرندے کا، کہ اللہ کے نبی تناول کریں گے ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی نے تحفہ قبول کیا۔ اللہ کے نبی حقیر، کم، بڑا دینے والے کی نیت کو دیکھتے ہوئے تحفہ قبول کر لیتے تھے۔ تحفہ قبول کیا، اپنے گھروں میں سے ایک ازواج امہات مومنین میں سے کسی ایک کے گھر پہ بھجوایا اور کہا کہ صدقہ دیں، ہم آئیں گے تو پھر تناول کریں گے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، پوچھا صدقہ دے دیا؟ کہا صدقہ دے دیا اور کچھ رہ گیا ہے۔ اہل آخرت کی اورینٹیشن، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں دیا ہے صدقہ وہ رہ گیا ہے، یہ جو بچ گیا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ قرآن ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کی طرف بھیجا ہے، جو اللہ کے پاس آیا ہے وہ باقی رہے گا۔ یہ ہے آخرت کی فکر، اور یہ اللہ کے نبی کی سنت محکمہ، کوئی شبہ نہیں ہے، ان کے ہر طور طریقے کے اندر، ان کے ہر انداز کے اندر یہ سنت نافذ ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں وہ بن جاؤں کہ جو ان کے ظاہر کی تمام سنتوں کے اوپر عمل کر ڈالے لیکن ان کی اس بصیرت آمیز سنت پر عمل نہ کرے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی سنت، ان کی شخصیت کی گہرائی اس معرکے کے اوپر ہے، اہل آخرت۔ اور یہ اہل آخرت ہونا اتنا فرق ڈالتا ہے، اللہ کے نبی کی ذات کا تو خیر میں کیا ہی عرض کر سکتا ہوں، ظاہر ہے کہ دوسری طرف کوئی ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اگر میں اپنے اوپر اس کو امپلیمنٹ کروں اور ایک عام انسان کے اوپر امپلیمنٹ کروں تو بھائی تصور کیجئے اگر وہ اہل آخرت تھا تو کیا کرے گا، نہ ہوا اہل آخرت تو کیا کرے گا؟ واضح، اگر اہل آخرت ہوا تو اپنے خاندان کو کس انداز سے دیکھے گا؟ آخرت کے انداز سے۔ قربانی کا موقع ہوا تو لائے گا، بالکل۔ سخت ترین قربانیاں ہوئیں، اپنی اولاد کو لائیں گے، اپنے اہل خانہ کو لائیں گے، ہاں بالکل لائیں گے۔ کیوں؟ اہل آخرت ہے، آخرت پہ یقین ہے، خدا پہ یقین ہے۔ مباہلہ جیسے میدان میں اپنا خاندان لے کر آ گئے، اللہ اکبر، صد نعوذ باللہ، صرف بات کو عرض کرنے کی خاطر۔ اگر دوسری طرف کا کوئی امکان سوچیں تو کیا تھا؟ سب ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی تو کل ہستی یہی، دنیا میں جو کچھ ہے وہ یہی ہے، اللہ کے نبی سب کچھ لے آئے۔ یہ اہل آخرت ہے، اہل یقین۔ یقین تو بہت چھوٹا جملہ ہے ہم جیسوں کے لیے ہے کہ بھئی اس کو، اس منزل کو دیکھو، ان کا تو معاملہ کچھ اور ہے، لیکن ہم لوگ اپنے الفاظ میں اس طرح کہیں گے۔ اور یہ اہل آخرت ہونا اتنی عجیب و غریب انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ بڑی عجیب روایت ہے، واقعاً بڑی عجیب روایت ہے۔ ایک دفعہ بی بی سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بی بی کے گھر تشریف لائے،
جزیرہ نما عرب کی گرمی آپ کو اور ہمیں پتہ ہے، ہم میں سے اکثر لوگ جزیرہ نما عرب جا چکے ہیں، اور کبھی آپ نے اگر گرمیوں میں وہاں کوئی سفر کیا ہو، مجھے یاد آتا ہے 1991 میں پہلا حج کیا تھا میں نے، اور شاید جون کا مہینہ تھا، تو اتنے سالوں کے بعد بھی میرے ذہن کے اوپر اس کی بہت سخت تصویر بنی ہوئی ہے۔ ایسے کسی گرم دن میں اللہ کے نبی بی بی کے گھر تشریف لائے، وہ معظمہ و مقدرہ، دو اماموں میں سے کسی ایک کو گود میں لے کر چکی پیس رہی تھی، اس سخت گرمی کے اندر بچے کو ہاتھ میں لیے میں، اور وہ پتھر کی چکی پیس رہی تھی، پسینے میں شرابور، سخت گرمی کا وقت۔ اللہ کے نبی نے اپنی صاحبزادی کو اس حالت میں دیکھا، کریا فرمایا، اور اس کے بعد کہا بیٹا صبر کرو، خدا تمہارے لیے آخرت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل آخرت اپنی زندگی کے ہر نقش سے یہ ثابت کرتے ہیں ہم اہل آخرت ہیں۔ تو قربانی دینے کا وقت آئے تو اپنے خاندان کو لے آئے، زندگی کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں میں، دنیا کی نعمتوں میں سختی دکھانی ہوئی، اپنی اولاد کے اوپر سختی ڈال دی، کہا یہ پسند نہیں کرتا میں۔ بی بی کے گھر تشریف لائے، اور میں بی بی کے گھر کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ جگر گوشہ ہے، بضعۃ منی، ایک پردہ دروازے کے اوپر لٹکا ہوا تھا۔ کیا عرض کریں اس گھر کا، کیا شان ہے اس گھر کی، جبرائیل و میکائیل پوچھ پوچھ کے آتے ہیں۔ ایک کمرے کا گھر ہے، مختصر سا کمرہ ہے، کچھ نہیں اس گھر کے اندر سوائے گنتی کی چند چیزوں کے، ایک پردہ لٹکا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، رک گئے، بی بی سمجھ گئی، پردہ اتارا، اللہ کے نبی کو پکڑا دیا، کہا یہ صدقہ کر دو، اللہ کی راہ میں دے دو۔ بہت خوش ہوئے اللہ کے نبی، کہا فاطمہ میری بیٹی میرے مزاج کو پہچانتی ہے، سلام اللہ علیہ۔ اہل آخرت ہیں، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اب ہم لوگ ان باتوں کا تذکرہ تو کر سکتے ہیں، لیکن کیا مقابلہ ہماری زندگیوں کا، ہم کیسے اس سنت نبوی کی پیروی کریں۔ پانی پینے میں تو ہاتھ سے تھام سکتے ہیں، لیکن وہ جو اہل آخرت تھے، وہ جو ان کی زندگی میں آخرت کا ماننے والا ہونا جھلکتا تھا، صرف وہی نظر آتا تھا، وہ کہاں سے لائیں؟ اس کو تو لانا پڑے گا۔ تو اب مثال کے طور پر ہم تو وہ زندگی نہیں گزار پائیں گے جو بی بی نے دکھا دیا، کہ ایک پردہ بھی اگر اللہ کے نبی نے دیکھا کہ نہیں یہ زیادہ خوبصورت ہے اور یہ میرے بیٹی کے گھر کے لیے اچھا نہیں ہے، تو اتار کے دے دیا۔ ہم تو نہیں کر رہے یہ، لیکن بھائی ایک کام ہو سکتا ہے، وہ ہمارے دوست احباب پنجابی زبان میں کہتے ہیں ہاتھ ذرا ہولا رکھو، ذرا ہلکا رکھ لو، تو وہ تو نہیں کر سکیں گے، لیکن ہاتھ ذرا ہلکا کر لیں۔ کیا مطلب؟ دنیا اتنی زیادہ بھی نظر نہ آئے ہمارے گھروں کے اندر، کوئی ہمارے گھروں کو دیکھے تو یہ نہ سوچے کہ بھائی ہاں دنیا ہی دنیا ٹپک رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی سادگی کو پسند کرتے تھے، اہل نمائش نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی پیسے کی نمائش کو تو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، تھا یا نہیں تھا، بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ اب ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ جس کے پاس ہے وہ بھی دکھانا چاہتا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی دکھانا چاہتا ہے کہ میرے پاس ہے۔ دونوں غلط ہیں۔ جس کے پاس ہے وہ دکھائے تو انتہائی غلط ہے۔ اور اللہ کے نبی کی خوبصورت ایک روایت میں اس سلسلے میں عرض کرتا چلوں، فرمایا کہ کتنا اچھا ہے کہ مالدار غریب کے سامنے تواضع دکھائے، انکساری دکھائے، اپنے پیسے کی نمائش نہ کرے، جس کے پاس نہیں ہے اس کا احترام کرے۔ اور فرمایا اس سے بھی زیادہ خوبصورت یہ ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے وہ پیسے والے کے سامنے اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو اس کے سامنے ذلیل نہ کرے، چھوٹا نہ کرے اس کے پیسے کی وجہ سے۔
یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے بھائی اس آخرت کی اورینٹیشن کو اپنی زندگی کے اندر جتنا ہو سکتا ہے کر کے دکھا دیں۔ البتہ ظاہر ہے کہ ہم نے جو مثال دی اس میں اللہ کے نبی نے اپنی صاحبزادی کے گھر کی مثال دی۔ اب ممکن ہے مجھ سے کوئی کہے مولانا بچوں پہ اختیار کہاں رہا ہے، جو ہوگا وہ اپنی مرضی سے کرے گا۔ بات بالکل صحیح ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ آج کی دنیا میں بچوں کے اوپر اختیار نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن بھائی میں تو اپنی زندگی کی بات کروں گا۔ وہ یہ کہ جو میرے اختیار میں ہے اس میں دنیا پرستی نہ کروں، اس میں دنیا کی نمائش نہ کروں۔ مجھے دیکھ کر، ایک جملے میں صرف مجھے دیکھ کر کوئی یہ کہے گا کہ اہل دنیا ہے یا کوئی یہ کہے گا کہ اہل آخرت ہے، بس یہ فیصلہ کن ہے۔ آپ کو اور مجھے کوئی دیکھے کہ یہ اہل آخرت ہے، اگر یہ ہو جائے، اور یہ ہونا بہت ضروری ہے، سمجھ لو ہم نے سنت نبوی پر عمل کر لیا۔ اور اگر خدا نہ کرے کسی نے مجھے دیکھا، میرے گھر کو دیکھا، میرے طور طریقے، میری زندگی کو دیکھا اور کہا یہ اہل دنیا ہے، یہ دنیا میں غارق ہے۔ البتہ اس کی بھی تفصیلات ہیں، ممکن ہے بعض اوقات کوئی دیکھ کے دھوکے میں آ جائے۔ وہ ملا فیض کاشانی کا جو ملا احمد ناراقی کا جو واقعہ ہے کہ وہ کوئی فقیر ان سے ملنے آیا اور اس نے کہا میں آپ سے اخلاق سیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بسم اللہ، ٹھہرو میرے گھر پر۔ وہ گھر پہ ٹھہرا، دیکھا بڑے نوکر ہیں بھائی، بہت بزنس ہے۔ کہا مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ وہی آدمی ہیں جس نے میرا جو سعادہ لکھی ہے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ کوئی فقیر ہوں گے، آپ کوئی درویش ہوں گے، آپ کو تو بزنس ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ تم رکو اور کوئی چیز اگر اس کے خلاف دیکھو تو مجھے بتانا۔ پھر کچھ دن رکا، پھر ایک دن ملا احمد نراقی نے اس سے کہا کہ میرا کربلا کا دل چاہ رہا ہے۔ کہا شان میں رہ رہے تھے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، تو کہا میرا کربلا کا دل چاہ رہا ہے۔ کہا پھر؟ کہا بس میں جانا چاہتا ہوں۔ کہنے کا اچھا کب؟ بس ابھی، چلو بھائی تیار کرو۔ اس زمانے میں آپ کربلا جا رہے ہیں، 5-6 مہینے کے لیے ایبسینٹ ہو گئے آپ، کاروبار میں کیا گزر رہی ہے، گھر بار میں کیا گزر رہی ہے آپ کو کچھ نہیں پتا، کوئی ٹیلی گرام تھوڑی آ رہا ہے یا کوئی موبائل پہ کال کر رہا ہے آپ کو۔ گئے تو گئے، اور کچھ سامان آپ نے جمع کرنا ہے، اب پتہ نہیں وہاں کیا کیا ضرورتیں آئیں گی، بس جتنا آپ نے جمع کرنا ہے لے جائیے۔ کہا چلو، تھوڑی دیر میں سواری تیار ہو گئی، کہا چلو بسم اللہ، چل دیے۔ راستے میں پہنچے تو وہ درویش کہنے لگا، فقیر کہنے لگا کہ مجھے تو واپس جانا ہے۔ کہا کیوں؟ کہنے لگا میرے ہاتھ میں جو پیالہ ہوتا ہے، وہ دیکھا ہوگا آپ نے، یہ جو درویش ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں پیالہ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، مالا ہاتھ میں ہوتی ہے، تسبیح بڑی والی، تو کہا میرا پیالہ وہیں رہ گیا۔ تو کہا کہ میں اور دے دوں گا۔ کہا نہیں، میرا دل اسی میں لگا ہوا ہے، آپ مجھے جانے دیں، میں واپس جاؤں گا میں وہ لوں گا۔ کہا فلانی، تو مجھے کہہ رہے تھے میں دنیا پرست ہوں، میرے دل میں عشق کربلا آئی، لہر اٹھی، میں نے سارا بزنس، سارے نوکر چاکر، آرام، سب کچھ چھوڑنے میں منٹ نہیں لگایا، تجھ سے ایک پیالہ برداشت نہیں ہو رہا، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں اور لا کے دے دوں گا، تیرا دل پیالے میں اتنا ٹھکا ہوا ہے کہ تو زیارت کو بھی چھوڑ رہا ہے۔ تو بعض اوقات یہ دھوکہ ہوتا ہے ہمیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بڑے اہل آخرت ہیں، کیوں ہاتھ میں ہی نہیں ہے کہ جس سے ہمارا امتحان ہو کہ ہم اہل آخرت ہیں یا نہیں ہیں۔ اور ممکن ہے کہ ہمیں دیکھنے میں کوئی لگے کہ بھائی یہ اہل دنیا ہے، لیکن ذرا ہاتھ ہلکا، ذرا دیکھ لینا۔ تو دونوں طرف سے ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی پہلے تو اپنی دنیا کے اندر تھوڑا سا سمیٹ کے چلیں کہ بھائی اگر آپ کی طاقت 70 کی ہے تو آپ کی دنیا جو نظر آئے نا وہ 40-50 ہی نظر آئے، اس سے زیادہ اپنے آپ کو مت پھیلائیے گا، ورنہ معمولاً کیا ہوتا ہے؟ معمولاً یہ ہوتا ہے طاقت 50 کی ہوتی ہے، پھیلاتا 80 پر ہے، پھر باقی 30 کریڈٹ کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کریڈٹ میں ایسا الجھتا ہے اور ایسا اس کی زندگی پھنستی ہے کہ اب وہ لاکھ چاہے کہ میں اپنے آپ کو دنیا سے نکالوں، نکل نہیں پاتا ہے۔ تو تھوڑا سا سنبھال کے چلے، اور اگر پھیلا بھی رہا ہے نا تو اللہ کے لیے پھیلائے، ہدف الہی ہونا چاہیے۔ ہدف الہی ہو تو پھیلانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امیر المومنین حکومت کے مالک تھے اور حکومت ظاہریہ کے خلیفہ تھے، لیکن سب خدا کے لیے تھا، ایک لحظے میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار کھڑے، جیسے کہ عبداللہ بن عباس سے ارشاد فرمایا۔ تو یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ سنتیں ہیں
جن پر عمل کی بہت شدید ضرورت ہے، اور ان سنتوں کو اگر آپ جمع کریں اور ان کو ایک جہت دینے کی کوشش کریں، جو میں نے ابھی تک آپ کی خدمت میں چند عرض کی، تو ایک وجود، ایک حقیقت آپ کو نظر آئے گی شخصیت کے اندر. کیا ہے؟ دینے والے، لٹانے والے. یہ جو جملہ میں نے استعمال کیا، اصطلاح استعمال کی، لٹانے والے، اس کا ایک مثبت پہلو ہے اور ممکن ہے کسی کے ذہن میں ایک منفی پہلو بھی آئے. اللہ کے نبی نے اپنے لیے کچھ رکھا نہیں، اپنے بڑھاپے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے نہیں. ہم سے کیا مطلوب ہے؟ شاید ہم یہ نہیں کر پائیں، شاید مطلوب بھی نہ ہو، ہم سے ڈیمانڈ بھی نہ کیا گیا ہو. تو ہم سے کیا مانگا گیا ہے؟ ہم سے مانگا گیا ہے کہ اٹیچمنٹ دنیا سے مت رکھو، یہ مانگا گیا. کوئی اہل آخرت بنو، آخرت کے لیے کام کرو. نہیں ممکن میرے لیے کہ میں اللہ کے نبی کی طرح سب کچھ قربان کرتا چلا جاؤں. وہ میرے لیے ممکن نہیں. میں آپ سے کہوں بھی ناممکن ہے، آپ بھی نہیں کر پائیں گے. آپ میں سے شاید کوئی اللہ والا ولی اللہ بیٹھا ہو وہ کر سکے، میں نہیں کر پاؤں گا. تو مجھ سے کیا ڈیمانڈ کی گئی ہے؟ مجھ سے ڈیمانڈ یہ کی گئی ہے اٹیچمنٹس مت رکھو، جس دن کرنا پڑے قربان کر دینا. ملا احمد نراقی کی طرح. دیکھنے میں کاروبار ہے، نوکر چاکر ہیں، پورا ایک سیٹ اپ ہے، چھوڑنے میں دیر نہ لگے. یہ جو اہل آخرت ہوتے ہیں یہ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں. اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. یہ دعا بہت عجیب دعا ہے. مجھے یاد آتا ہے شاید شہید مطہری نے اپنی کتاب میں کہیں پہ تحریر فرمائی تھی، میں نے طالب علمی کے بعد پہلی دفعہ شاید اس کتاب میں پڑھی تھی کسی. خدایا ہمیں رزق دے، نصیب کر دنیا سے یوں اٹھ جانا، تیزی سے اٹھ جانا، اس دار غرور سے. جملہ بھی بلیغ، دھوکے کے اس دنیا سے اٹھنا نصیب کر دے تیزی سے، رزق میں دے. والانابۃ الی دار الخلود، دھوکے کی دنیا کے مقابلے میں، دار الغرور کے مقابلے میں کیا استعمال ہوا؟ دار الخلود، جو ہمیشہ کی زندگی ہے. اس کا مطلب ہے یہ ٹیمپرری ہے اور دکھاتی ہے کہ ہمیشہ کی ہے. وہ ہمیشہ کی ہے، وہاں ہمیں پلٹنا نصیب کر دے. اور یہ پلٹنا ایک وہ پلٹنا ہے جو خدا پلٹائے گا. موت آئے گی تو جانا ہے. کوئی ہے جو کہے نہیں جاؤں گا، کہ میں خدا سے کہوں خدا ہے مجھے پلٹنا نصیب کر دے؟ نہیں، جب موت آئے گی تو سب نے جانا ہے، فرعون نے بھی جانا ہے. تو یہ جو دعا میں مانگیا خدا پلٹنا نصیب کر دے، یہ کون سا ہے؟ یہ مرنے سے پہلے ہے. موتو قبل ان تموتو، موت کو پسند کرو اس سے پہلے کہ موت آئے. مرنا پسند کر لو، یہ موت ہے. موت آئے گی تو کون انکار کر سکتا ہے؟ ملک الموت کسی کی سنتا ہے؟ البتہ کسی کی سنتا ہے بے احترامی نہ ہو. کسی کی سنتے ہیں کہ کل ملک الموت کھڑے ہو جائیں، میرا نام بے احترامی سے لیتے تھے تم. وہ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے میں ہر روز ملک الموت کو سلام کرتا ہوں. کل آئے تو کم از کم اتنا تو کہوں گا بھائی میں وہی ہوں جو تم کو ہر روز سلام کرتا تھا، میں تمہارا رشتہ اچھا ہے. حقائق ہے واقعہ. خدا ہمیں نصیب کر دار غرور سے اٹھنا، دار خلود پہ پلٹنا. والاستعداد للموت قبل حلول الفوت، وقت نکلنے سے پہلے. فوت وقت نکل گیا، وقت نکلنے سے پہلے موت کی تیاری نصیب کر دے. موت کی تیاری کیا ہے؟ بات سے بات نکلے جا رہی ہے اسی سنت نبوی کے اندر رہتے ہوئے. موت کی تیاری کیا ہے؟ فرمایا
واجب انجام دو، حرام ترک کرو، اخلاق حسنہ ہو، یہ موت کی تیاری ہے۔ تو عزیزان محترم، پورا نظام سامنے ہے، اس نظام کے اندر ہمیں دعوت دی گئی ہے، تم لوگ چلو، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پیروی میں بڑھو اور نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی کامیابیوں کو حاصل کرو۔ اور انہوں نے یہ سارے نشان ہمیں دکھا دیے۔ چند دن آپ کی خدمت میں عرائض پیش ہوئے، اور ظاہر ہے کہ ان کا ہدف یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں آ جائیں تاکہ انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لیتے ہوئے اپنی زندگیوں کو مفید بنا لیں، مؤثر بنا دیں، اور اللہ کی طرف جو ہماری منزل ہے، سفر جو ہمارا خدا کی طرف ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سفر میں خدا ہمیں کامیابی نصیب کر دے۔ یہ جو ہمارے پاس اصطلاحات ہیں، رجوع، لقاء اللہ، تزکیہ نفس، تکامل نفس، تہذیب نفس، یہ سب مفاہیم اصلی مفاہیم ہیں۔ یہ جتنا زیادہ ہمارے اندر ریفلیکٹ ہوتے رہے اہل آخرت، تو ہماری کامیابی اور سرخروئی ہے، اور حجت ہم پر پوری ہو گئی قرآن کریم کے ذریعے سے، سنت نبی کے ذریعے سے، ان کے اولاد طاہرہ کی حیات طیبہ کے ذریعے سے۔